السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو قرض لینے پر وہ اپنی کوئی چیز گروی کے طور پر رکھ سکتا ہے تاکہ اس آدمی کو یہ اعتماد دلا دے کہ میں تمہارا قرض واپس کروں گا۔ لیکن اب جو چیز اس نے اس کو گروی کے طور پر دی ہے وہ آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کی صرف ایک صورت ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہ اس پہ خرچ کر رہا ہے تو اس مقدار میں اس سے فائدہ لے سکتا ہے۔ جیسے کوئی جانور ہے تو اس کو چارہ وغیرہ دے رہا ہے، اس کو کھلا پلا رہا ہے، تو اس مقدار میں اس کا دودھ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ، یعنی جو وہ خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ وہ فائدہ لے رہا ہے تو وہ اس کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ جو زائد ہے وہ جس کا اصل مال ہے اس کی طرف ہی یہ فائدہ لوٹے گا۔ تو اسی طرح آپ کا جو مذکورہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا اور قرض لینے پر اپنی زمین کسی کو دے دی اور اس شخص نے اس سے یہ اگریمنٹ کر لیا کہ جب تک تم میرا قرض واپس نہیں کرتے میں تمہاری زمین سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو یہ اگریمنٹ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک غلط اگریمنٹ ہے۔ اس نے قرض لیا ہے، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی زمین سے فائدہ لیں گے۔ ایک کو پہلے سے مقروض، دوسرا آپ نے اس کی پراپرٹی بھی لے لی اور اس سے جو فائدہ مل رہا ہے وہ بھی آپ لیں گے، تو وہ بیچارہ تو کنگال ہو جائے گا۔ تو ایک عام قاعدہ ہے، اور یہ قول بہت سارے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے تو وہ ربا ہوتا ہے، وہ سود ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اگریمنٹ درست نہیں ہے۔ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا تو ویسے ہی حرام ہے کہ اگر آپ نے اس سے اجازت نہیں لی تو آپ اس کی گروی شدہ چیز کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ تو حرام ہے، کیونکہ یہ اس نے امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھی ہے۔ اور اگر وہ اجازت دے بھی دیتا ہے تو قرض کی صورت میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرض پر آپ جو بھی فائدہ لیں گے وہ سود کے زمرہ میں آئے گا۔ تو یہ اگریمنٹ والی بات درست نہیں ہے۔ یہ تو ایسی صورت ہے کہ اگر قرض نہ ہو، جب قرض ہے تو قرض کے مسئلے میں جو آدمی جس نے قرض دیا ہے وہ خام خواہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی زمین کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے پھر فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو اگر تو یہ مسئلہ ہے کہ زمین کی وہ زمین میں زراعت کر رہا ہے تو اس پر خرچہ آتا ہے، تو پھر وہ اتنا ہی خرچہ لے سکے گا جتنا اس کے زراعت پہ اس کا خرچہ ہو رہا ہے، اتنا ہی فائدہ حاصل کرے گا۔ جو اس سے زائد ہے وہ اس شخص کو جس نے قرض لیا ہے اس کو دیا جائے گا، یا اس کے قرض سے اتنے پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ تو بغیر کسی تحدید کے اس طرح فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔